میرا ایک سوال ہے جی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین جی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تعلق ہے تو اس دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سے عالم ہیں اور بہت سی دنیائیں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت جو ہے اس دنیا میں تو ظاہر ہے رہتی دنیا تک انشاءاللہ، لیکن باقی جو عالم ہے یہ باقی دنیایں جو ڈسکور ہوں گی یا کسی اور جگہ پہ ہیں وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ جو محاورہ ہے رحمت للعالمین کا، اس کا قرآن کریم میں متفرق جگہ پر مختلف شکلوں میں ذکر ملتا ہے، اور قرآنی محاورے کی روحی سے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. عالمین پر فضیلت دینے کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں یہود کو کل عالمین پر فضیلت دینے کا ذکر بھی ملتا ہے. آل عمران کو بھی کل عالمین پر فضیلت دینے کا ذکر ملتا ہے، اور بہت سے ذکر ہیں. اور حضرت مریم کو تمام جہانوں کی کل عالمین کی عورتوں پر فضیلت دینے کا ذکر ملتا ہے. تو جہاں جہاں بھی لفظ عالمین ہے اس کا ترجمہ صورتحال کے مطابق کیا جائے گا. رحمت للعالمین صرف ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عالمین کا ترجمہ پوری کائنات کیا جائے تو پھر پہلے عالمین کا کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ پہلے جتنے عالمین ہیں ان کا ترجمہ کچھ ایسا مدلل اور معقول ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم سمجھ سکیں کہ یہاں محدود عالم مراد ہیں اور آگے وسیع تر عالم مراد ہیں. اس ضمن میں شروع ہی میں جب میں یہاں رمضان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ درس دیے تھے اس میں یہ مضمون خوب کھول دیا تھا. اصل میں لفظ عالم معلوم چیز کو کہتے ہیں، اور عالمین کا تصور وقت کے گزرنے کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا گیا ہے. اور عالمین کے تصور میں پہلے اگر مثلا مشرق بعید کی بات ہو رہی ہو تو ان کا عالم مشرق بعید تک ہی محدود تھا. ہندوستان کا عالم ہندوستان ہی تک محدود تھا، اور بنی اسرائیل کا عالم اس خطے تک محدود تھا جس میں وہ بھیجے گئے. اور اس زمانے میں کل عالم کا تصور تو درکنار، دوسرے امریکہ کا مثلا آدھی دنیا کا ہی تو کوئی کسی وجود کا علم نہیں تھا. تو عالم کا تصور پھیلتا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بعض اور علامتیں ایسی ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کی حیثیت سے تمام بنی نوع انسان پر محیط دکھاتی ہیں. اور وہ جو محدود عالمی تصور تھا اس سے نکال کر ایک وسیع تر کل بین الاقوامی عالمی تصور کی طرف لے جاتی ہیں. ان آیات میں مثلا ایک آیت یہ ہے کہ انا ارسلناک رحمت للعالمین سے جمع وہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم. قل یا ایھا الناس، یہاں نہ بنی اسرائیل فرمایا، نہ عرب فرمایا، نہ عجم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. بس جب تمام بنی نوع انسان کی طرف جمیع رسول بنا کے بھیجے گئے تو عالم کا تصور بھی تمام بنی نوع انسان پر پھیل گیا، اور یہاں عالمین کا محدود ترجمہ کرنے کا ہمیں حق نہیں رہا. دوسرا جو لطیف اشارہ ہے وہ لفظ رحمت میں ہے. رحمان کی تعریف جو قرآن کریم خود فرماتا ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اس میں ہر چیز پر اللہ کی رحمت وسیع ہے. یہ جو مضمون ہے یہ اس قل انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو اور کسی اور قوم کو رحمت للعالمین نہیں فرمایا گیا.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب قیامت تک اس رسول کو چھوڑ کر اس کے دائرہ حکم سے باہر، دائرہ امر سے باہر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. کتاب آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے. اس کے بعد آخری دنیا تک جو عالم کا تصور ہمارے ہاں ابھرتا ہے وہ تصور اسلام کے اوپر بھی اطلاق پاتا رہے گا. لیکن جہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی کائنات کا اس عالم کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان عالمین کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو وہ ایک الگ مضمون شروع ہوتا ہے جس پر میں اب روشنی ڈالتا ہوں. باقی کائنات کے متعلق ابھی تک تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جو علم ہے وہ اتنا سرسری اور محدود ہے کہ اس کو علم نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ قرآن کریم یہ پیشگوئی فرماتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ پیشگوئی نافذ ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے بنی نوع انسان کے، جن اور انس کے چوٹی کے لوگوں، معاشر، تم کوشش تو ضرور کرو گے، مگر اگر تم سمجھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کی اقطار سے باہر نکل سکو، فنفذو، کوشش کر دیکھو. لا تنفذون الا بسلطان، تم سوائے استدلال کے اور کسی ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے. یہاں علم کا لفظ نہیں فرمایا. سلطان ایک غالب استدلال کو بھی کہتے ہیں، اور وہ غالب استدلال امکانات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، حسابی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ گہرا ٹھوس علم نہیں ہے بلکہ ایک منطقی نتیجہ نکالنے والی بات ہے. اور یہ امر واقعہ ہے. یہ امر واقعہ اتنا قطعی ثابت ہو گیا ہے کہ اب تک جو کائنات کے کنارے دریافت ہوئے ہیں اس میں مختلف فاصلے بیان کیے جاتے ہیں جو روشنی کے سالوں سے ناپے جاتے ہیں. ان میں جو پہلے سب سے زیادہ فاصلہ بیان کیا جاتا تھا وہ 20 ارب سال ہے. 20 ارب سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک پیغام لے کر اگر شعاع کے کندھے پر بیٹھ جائے اور 1,80,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑے تو 20 ارب سال میں وہ دوسرے کنارے تک پہنچے گا، اور 20 ارب سال میں دوسرے کنارے تک نہیں پہنچے گا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کنارے پھیل رہے ہیں اور تقریباً روشنی کی رفتار کے ساتھ پھیل رہے ہیں. تو یہ ایک لامتناہی سفر ہوگا جس سے پہلے کائنات کی عمر ختم ہو جائے گی. تو رسول تو پیغمبر ہوتا ہے، اور اگر پیغام ہی نہ پہنچے تو پیغمبر کیسے بنے گا؟